بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطنت عثمانیہ۔ ارطغرل غازی کون تھے؟ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان پر نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مدحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کی برابر ہے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کی دھندلکوں میں گم ہو چکا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بزنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ جو بات طے ہے کہ یہ وہ ڈرامہ سلطان عثمان کا تعلق آج ترکی میں انوتیا کے علاقے میں آباد ترک خانہ عزوبہ بدوش قبیلے سے تھا۔ اس کی حکومت انوتیا کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی، جن کا طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ ارطغرل غازی میں عثمان کی روایات۔ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اس روایات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کا طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے ہی اہم سوال رہا ہے، لیکن اس دور کے ذریعے کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر۔ فنکار لکھتی ہے کہ عثمانیوں کا پہلی بار 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک برطانوی مورخ نے لکھا کہ 1301 میں برطانوی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بوئس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ کے قریب لڑائی گئی۔ اس میں برطانوی فوج کو بری طرح شکست ہوئی تھی۔ عثمان کا خواب کیا تھا؟ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ البیتیہ کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیڑ سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے اور جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں اور جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہو جاتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ الدبیلی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کے اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو ان خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ فنکار لکھتی ہے کہ ابتدائی عثمانی سلطنتوں کو اپنی آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے لیے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ ارطغرل غازی کا نمواتیہ۔ ارطغرل غازی نمواتیہ 13ویں صدی کا انوتیا تھا۔ اس علاقے میں مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بزنطینی سلطنت تھی۔ اچھے دنوں میں انطونیت سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ ارطغرل غازی کا مزار۔ شوگت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کو سلجوق سلطنت سے ملا تھا، جس میں ارطغرل غازی کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل غازی کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی تھی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔